علیہ وسلم کو جیسے ابو جہل نے کہا کہ سارے قبائل کے لوگ مل کر کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں مکے کے لوگوں نے آپس میں جو مشورہ کیا اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مکے کے لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانگی کی اجازت بھی دے دی، اور یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے جبریل نے یہ بھی بتا دیا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور یہ مشورہ صبح سے ہوا، ہوتے ہوتے دوپہر ہو گئی، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی دوپہر کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت چہرے پر کپڑا ڈالے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے ہیں، لیکن اب آ رہے ہیں تو معاملہ کچھ گمبھیر ہے، معاملہ کچھ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ مکان میں بیٹھے تھے، کسی کہنے والے نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ گھر میں باہر سے آتے ہوئے معلوم ہوتا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ سر پر کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں تھے۔ آج بھی زیارت کا وقت، کسی دوست سے ملاقات کے لیے آپ جائیں گے تو عصر کے بعد جاتے ہیں، عصر کے بعد زیارت کا وقت عام طور سے ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت خیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نکلے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نکلے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے، اجازت لی گھر میں آنے کی، اجازت دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام لوگوں کو ہٹا دو، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تخلیہ کر لیں۔ تخلیہ کا مطلب پرائیویسی، یعنی تنہائی مل جائے، یعنی کوئی اہم بات اللہ کے نبی کسے بتانا چاہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس آپ کی اہل خانہ رہی، باہر کی کوئی لوگ نہیں ہیں، اب ہیں تو آپ کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، شادی ہو گئی تھی لیکن کیا نہیں ہوئی تھی؟ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ مدینہ چلا جاؤں۔ نبی اپنی جگہ چھوڑ کر اللہ کی اجازت ہی سے جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ چلے گئے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت کی منتظر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو سن کر کہا میں بھی ساتھ، کیا بولے؟ اللہ نے اجازت دی ہے، میں بھی ساتھ چلوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تم بھی کیا کرو گے؟ میرے ساتھ چلو گے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے ہوا، ماشاءاللہ بہت 3-4 دن کا خفیہ پروگرام تھا، کہاں رکنا تھا، کیسے جانا تھا، کون اونٹنی لائے گا، کون راستہ بتائے گا، کتنا توشہ تیار کرنا ہے، کتنی اونٹنیاں لے جانی ہیں، کون کب آئے گا، سارا پروگرام اسکیچ بنایا گیا، ساری چیزیں بنائی گئی۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے، رات کب آئی۔
اور یہ لوگ جو قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ لوگ بھی کیا کرنے لگے؟ رات کا انتظار کرنے لگے. دیکھا کیسا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتا رہے تھے. اور قریش نے دار الندوہ میں اپنے پارلیمنٹ میں جیسے مشورہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک بڑا بڑا آدمی آئے گا تلواریں سونت کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف جمع ہو جائیں گے. جب آدھی رات گزر جائے گی تو سارے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قتل کر دیں گے. یہ تو منصوبہ ان کا تھا. تو ایسا ہوا. اس مقصد کے لیے مشرکین مکہ میں سے 11 آدمی منتخب کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکابر مجرمین کون ہیں؟ قتل کرنے کے لیے کتنے آدمی ہیں؟ 11 آدمی. اس میں سب سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ ابو جہل. سب سے پہلا آدمی تو ابو جہل ہی ہوگا. تو ایک ابو جہل ہے اور حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف. دیکھیے کیسے کیسے نام ہیں. زمعہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب. ابو لہب بھی اس میں ہے. ابی بن خلف اور نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج. 2 بھائی بھی ہیں. تو 11 آدمی اس طرح سے یہ لوگ ہوئے. اور یہ سارے کے سارے جب رات آئی تو گھات لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جائیں تو سارے کے سارے ٹوٹ پڑیں. اور ویسے بھی مذاق کرتے ہوئے، جیسے ابو جہل مذاق کر رہا تھا، آج ہم ان کو قتل کر دیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی پیروی کرو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن جیسے باغات بہشت ہوں گے، جنت میں ہوں گی، جنت میں ایسے ایسے باغیچے ہوں گے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں یہ ساری تعلیمات کا مذاق کر رہا تھا. کون؟ ابو جہل. یعنی اسے یقین تھا کہ آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس سازش کے لیے آدھی رات کا وقت مقرر کیا گیا تھا. مکے کے لوگوں کے پاس یہ بات طے تھی کہ آدھی رات کے بعد ہم اپنا منصوبہ پلان جو بھی ہے اسے کیا کریں گے؟ ہم پورا کریں گے. اب یہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے. کس کا؟ آدھی رات کا. لیکن اللہ تعالی اس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. دیکھیے، آپ سوچ کر دیکھیے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر 11 آدمی ننگی تلواروں کے ساتھ موجود ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جبریل امین کے ذریعے اطلاع دے دیتے ہیں کہ باہر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی منصوبہ بندی کیجیے، آپ اپنے سفر کی تیاری کیجیے. اور اللہ جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اسے رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ جسے پکڑنا چاہتا ہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جو آیت میں ہمیں بتاتی ہے سورۃ الانفال، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو مکر ایسا لفظ ہے جو اکیلا اللہ کے ساتھ یوز نہیں کیا جا سکتا، عدل بدل میں یوز کیا جا سکتا. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، ایسا آپ بول سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کر دیں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے، یعنی وہ لوگ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنا داؤ چل رہا تھا. اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرتا ہے.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر 11 افراد بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں. ہاں، ان لوگوں کے بیچ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں نازک ترین مرحلے پر. اسی کو کہتے ہیں فدائیت. کیا کہتے ہیں؟ فدائیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، ایسا کرو تم میرے بچھونے پہ سو جاؤ. معلوم ہے اس کا انجام کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کون سو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بچھونے پہ سو جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سبز چادر تھی، گرین، کہا کہ وہ گرین چادر کیا کرو، یمنی چادر تھی، وہ کیا کرو، اوڑھ کر سو جاؤ. اور پھر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اطمینان بھی دلا دیا. کہیں علی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کو خطرہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. سمجھا آپ نے؟ اللہ کے نبی باہر کیا ہے؟ 11 آدمی، 11 ننگی تلواریں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 آدمیوں کی بیچ میں سے مشرکین کی صفیں چیر کر ایک مٹھی کنکر ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور جو مشرکین وہاں تھے سب کے سروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جمیل ابو لہب کی بیوی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں ڈھونڈتی ہوئی آئی، ابو بکر سے کہا کہ کہاں ہے محمد؟ وہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، حمالۃ الحطب، ایسی باتیں انہوں نے کہی، کہاں ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جمیل کی آنکھوں کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے. جب جو چاہے اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. آنکھیں دیکھنے کا سبب ہیں، لیکن اللہ چاہے تو آنکھیں نہ دیکھے. آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن اللہ چاہے تو آگ نہ جلائے. کس کے ساتھ ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. سمندر اس میں جانے والا ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو سمندر میں راستہ بن جائے. کس کے ساتھ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اسباب کو اپنے طور سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 11 آدمی دیکھ نہیں سکے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرما رہے تھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورۃ یاسین آیت نمبر 9. یہ آیت بھی لوگ بہت پڑھتے. کچھ بھی کرنا ہے، کسی کے سامنے سے گزرنا ہے، کیا کرتے؟ یہ آیت پڑھا. اب یہ آیت پڑھے تو واقعی آپ پڑھ رہے ہیں، جائز کام کے لیے آپ پڑھیں، اچھا ہے. جائز کام کے لیے، کہیں واقعی وہ جائز کام ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، اسلام کے لیے سود مند ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی اس میں کوئی بھلائی ہے، کسی کا حق مارا نہیں جا رہا ہے، آپ اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، خواہ مخواہ پڑھیں. یہ ایک طالب ہے، وہ کاپی کرتے کرتے پڑھ لے کہ مجھے وہ ایک امتحان کا جانچ کرنے والا نہ دیکھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، تو ہم کہیں گے کہ غلط ہے. تو کہتے ہیں اس موقع پر کوئی مشرک ایسا نہیں بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو. 11 کی 11 آدمی مٹھی کنکریاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر ڈالی، سارے مشرکین کے سر پر پڑی. اس کے بعد
اپنے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی سے نکل کر دونوں رات ہی رات یمن کی طرف رخ کیا۔ جانا کدھر ہے؟ مدینہ۔ جا کدھر رہے ہیں؟ یمن۔ یمن کی طرف رخ کیا، اور وہاں ایک پہاڑ ہے غار ثور۔ غار ثور ایک غار پہاڑ پر چند میل کے فاصلے پر ثور نامی پہاڑ کے غار میں، پہاڑ کا نام ثور ہے، وہاں ایک غار میں کیا ہوئے؟ جا چھپے۔ کون کون دیکھے ہیں؟ دیکھیں ہیں غار؟ آپ دیکھیں سنا بھائی، دیکھیں دیکھیں۔ تو میں نے دیکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے، انشاءاللہ اگلی درس میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو وہ غار ثور ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ ہوئے۔ لیکن وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں پہلے کیا تھا، لیکن اب وہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب حیات الامر نے وہاں بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہاں کسی نے کبوتر رکھے غار ثور میں، غار حرا میں ہم لوگ جاتے ہیں، غار حرا کو ہم نے دیکھا، غار ثور تک ہم جا نہیں سکے، وہ تو کافی بلندیوں پر ہے۔ غار حرا البتہ ہم لوگ گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کر رہے ہیں کس کی؟ غار ثور کی۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندیاں طے کر کے وہاں پہنچے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ادھر جو لوگ 11 آدمی جمع ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو کیا ہے، آدھی رات ہونے کے بعد اندر جانا ہے۔ تو اتنے میں ایسا ہوا کہ اچانک ان 11 آدمیوں کے پاس ایک آدمی آیا، وہ ایک غیر متعلق آدمی تھا، اس کو اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ آپ لوگ یہاں 11 آدمی بیٹھے ہیں، کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کیا پوچھا؟ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے ہم کو نمٹنا ہے۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام ہو گئے۔ اس آدمی نے کیا بولا؟ آپ لوگ ناکام ہو گئے، اللہ کی قسم، محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ ارے جس محمد کا تم انتظار کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ تو وہ جو جتنے بھی 11 آدمی تھے، انہوں نے کہا ایسا؟ اللہ کی قسم ایسا ہوا؟ ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، دیکھیں گے بھی کیسے؟ اللہ نے نگاہیں پکڑ لی تھی۔ اس کے بعد اپنے سروں پر ہاتھ ڈالا تو مٹی لگی، اپنے سروں پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے، اور پھر دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، یہ تو محمد ہے، سوئے پڑے ہیں۔ کیا کہا؟ لیکن سو کون رہے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ ارے اللہ کے نبی اپنی چادر اوڑے سو رہے ہیں، یہ لوگ صبح تک وہی ڈٹے رہے، صبح تک ڈٹے رہے، اور صبح ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مشرکین پریشان ہو گئے۔ واقعی ایسا ہوا۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ تو کیا بولے رہیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مجھے معلوم نہیں۔ کیا جواب؟ مجھے معلوم نہیں۔ واقعی تو اتنا غصہ ان لوگوں کو آیا، کھینچ کر کعبے تک لے گئے۔ کسے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی سے نکلے ہیں، اور نکل کر کہاں پہنچے ہیں؟ غار ثور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20/7 سفر کا مہینہ، نبوت کا 14واں سال۔ یہ اس لیے ایسا کہنا پڑتا ہے کہ ابھی نبوت مطلب وہ جو ہجرت کے سال کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، ہجرت کا سال شروع نہیں ہوا تھا محرم سے، لیکن وہ مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا مہینہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر
جان و مال کے سلسلے میں سب سے قابل بھروسہ ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پیچھا کریں گے، تلاشیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بالکل بدل کر گئے۔ ویسے عام راستہ نہیں گئے جس پر لوگ جاتے ہیں، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہے، آپ نے اس راستے میں کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا۔ 5 میل بولے تو کتنے کلومیٹر ہو جائیں گے؟ 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر ہو جائیں گے۔ اتنا لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ثور اس پہاڑ پر پہنچے، اور ثور پہاڑ بہت بلند، آج بھی آپ جا نہیں سکتے ہیں، بہت بلند ہے اور اس کی گھاٹیاں ہیں اور اس پر چڑھنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ چڑھے ہیں، شاید غالباً رات کا بھی حصہ ہوگا، اندھیرا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی چڑھے ہیں، اور وہاں پتھر بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بھی زخمی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیر ایسے ڈالتے ہیں تو نشان پڑتا ہے، کیا سنا بھائی؟ اگر پیر ایسے ڈالتے ہیں تو پیر کا نشان پڑے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے۔ کیوں چل رہے تھے؟ پیر کا نشان نہ پڑے۔ پنجوں پہ چلنا کتنا مشکل ہے؟ آپ چل سکتے ہیں 7-8 کلومیٹر پہاڑ کی گھاٹی پہ کیسے چلے ہیں؟ پنجوں پہ چلے ہیں، اس لیے چلے ہیں کہ پیر کا نشان نہیں پڑے۔ تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عمر میں کون بڑے ہیں؟ دونوں میں تھوڑا سا عمر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب ابو بکر نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، تو اوپر اٹھا لیا۔ کس کو؟ اوپر اٹھا کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی بولتے تھے میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، ہمیشہ ساتھ کہتے تھے۔ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر، اور اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں، لیکن ایک تڑپ ہے، یعنی اپنی جان سے نہیں بھاگ رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں۔ کہا اب غار میں جب پہنچے ہیں، یہ جو غار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ باہر ٹھہریں، پہلے میں غار میں جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں غار میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز نہ ہو، اگر میں پہلے گیا تو ہو سکتا ہے میرا اس سے سابقہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے۔ تو پہلے غار میں گئے اور سارے غار کو صاف کیا، اور جتنی سوراخیں غار میں تھیں تہبند پھاڑا، لنگی پھاڑا، جو بھی نیچے کا لباس تھا اس میں سے تھوڑا پھاڑا، اور اس میں سے سوراخوں کو کیا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیا کہ اندر سانپ بچھو کوئی بھی چیز نہ ہو۔ اب 2-4 سوراخیں کیا ہو گئیں؟ باقی رہ گئیں۔ اب وہ سوراخ بند کرنے کے لیے اپنے پیر وہاں رکھ لیے، اپنا انگوٹھا کسی سوراخ پر رکھ لیا، اپنی پیر کی انگلی کسی سوراخ پر رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر سو گئے، اور جن سوراخوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھا یا انگلی رکھی تھی،
وہاں سے سانپ بچھو نے ان کو ڈس لیا۔ تو تکلیف اتنی شدت کی ہے، پیر ہلا نہیں پاتے ہیں، اگر ہلائیں گے پیر کو جنبش دیں گے، حرکت دیں گے، اللہ کے نبی کی نیند کیا ہو جائے گی؟ چڑھ جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ادھوری ہو جائے گی۔ لیکن تکلیف بھی ایسی ہے کہ آنکھ سے آنسو آ گئے، اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہوشیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے جو سوراخ بند کیے تھے ان سوراخوں میں سے کسی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا لعاب تھوک وہاں لگایا، جس کی وجہ سے زہر کا اثر کم ہوا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زہر جب باڈی میں، جسم میں آ جاتا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی وہ اپنا اثر کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے۔ تھوڑی دن کے لیے وہ کم ہو جائے گا، لیکن کسی نہ کسی دن کیا کرے گا وہ؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب یہی زہر بنا۔ انتقال جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا اسی زہر کی وجہ سے ہوا، جو آخر میں زہر جب پھٹ پڑا تو اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ کے بستر پر مرے ہیں، لیکن وہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے جو اس راہ میں آئی ہے برکت۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے چلتے ہوئے یمن کی جانب سفر کرتے ہوئے، اور 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غار ثور پہنچے، پہاڑ کی بلندی پر چڑھا، اور اس غار میں 3 دن تک چھپے رہے۔ کیا کیے؟ 3 دن تک چھپے رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن تک رہے۔ اور ایسی حالت تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، وہ بھی رات یہیں گزارتے تھے غار ثور۔ یہ کیا کرتے تھے؟ رات یہاں گزارتے، صبح مکہ جاتے، اور مکے والوں کے ساتھ ایسے ملتے جیسے وہی رات گزارے، اور مکے والے جو بھی بات کرتے، جو بھی منصوبہ پلان ہوتا، وہ سب سن کر یاد کر لیتے، پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے کہ مکے میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں آ کر بتاتے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی ہوتی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوکر تھے عامر بن فہیرہ، ان کا نام کیا تھا؟ عامر بن فہیرہ۔ وہ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے چراتے وہ غار ثور تک لاتے، اور بکریاں چر کر ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ کیا کرتے؟ پی کر سیراب ہو جاتے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کر رہا ہے ثنا بھائی۔ یہ غار ثور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مل رہا ہے؟ دودھ بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں، مکے کی ساری خبریں معلوم ہو رہی ہیں، اور ہوتا ہے کہ یہ جو بکریاں واپس جاتی تو عبداللہ بن ابی بکر پہلے سامنے جاتے، پیچھے سے بکریاں لے کے جاتے، تو اس سے یہ ہوتا کہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جاتے۔ ایک آدمی سامنے جائے، پیچھے سے بکریاں جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بکریوں کے قدم کیا کریں گے؟ دیکھا کیا اللہ تعالیٰ کتنی منصوبہ بندی تھی۔ وہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں جیسے چاہے کام بنا لو، وہاں ہر کام کیا ہوتا تھا؟ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جیسے کہتے ہیں لیکن قریش کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ اسی منصوبے میں تھے کہ، اور ان پر تو پاگل پن طاری ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم سے بچ کر نکل گئے۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ گھنٹے ان کو قید میں رکھا، اور مجبور کیا کہ بتا دیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ایک فولادی چٹان تھے، وہ کیسے بتائیں گے؟ بعد میں ان کو چھوڑ دیا۔
اور اس کے بعد آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلی، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ ابا کون؟ ابو بکر۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم و جور نہیں کیا جاتا، لیکن اس جواب پر ابو جہل نے، اس جواب پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ کی بالی نکل گئی، کان کی بالی نکل گئی۔ کیسا رہے؟ کان کی بالی نکلنا معمولی بات نہیں۔ بالی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے سوراخ بنایا جاتا ہے، اور اس میں کہا کہ اس زور سے اس نے تھپڑ مارا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر کہ کان کی بالی کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اس کے بعد ابھی بھی قریش نے ہمت نہیں ہارا۔ قریش نے کیا کیا؟ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلوائی، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہنگامی میٹنگ۔ ہنگامی میٹنگ کیا ہے؟ ایمرجنسی میٹنگ۔ اور اس میں انہوں نے کیا؟ اچھا دیکھو، جو کوئی سارے مکے میں اعلان کر دیا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا انعام! کتنے؟ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو یہ اعلان انہوں نے کیا۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا، اب مکے کے لوگ 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی، جتنے کھوجی تھے، کھوج لگانے والے، تلاش کرنے والے، سارے جنگلات، بیابان، پہاڑ، وادیاں، جو بھی آس پاس کے علاقے تھے، ساری چیزیں چھاننے لگے، تلاش کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ تلاش جب ہوتی ہے، 100 اونٹ بہت بڑی بات ہے، تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ کون سا غار؟ غار ثور تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، غار میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ سر اٹھایا غار میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ لوگ تلاشتے تلاشتے کہاں تک آئے؟ غار تک آئے۔ سر اٹھایا تو لوگوں کے پاؤں نظر آئے، وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ جو کھڑے ہیں ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی ان میں سے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو۔ کیا بولے؟ خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ایک روایت میں جیسے کہا گیا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو حقیقت میں ایک معجزہ تھا کہ دشمن چند قدم کے فاصلے پر آ کر کیا ہو گئے؟ جس اللہ نے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کے 11 آدمیوں کی نگاہیں پکڑ لی، اسی اللہ نے ان کے قدم بھی کیا کیے؟ پکڑ لیے، ان کی نگاہیں پکڑ لی۔ یہ لوگ کیا کرے؟ واپس چلے گئے۔ جب سارا ماحول ٹھنڈا پڑ گیا، 3 دن گزر گئے، تلاش کرنے والوں کی تلاش، ان کی ہمت جواب دے گئی، اور 3 دن کی مسلسل دوڑ و دھوپ، اور بہت دوڑا لوگوں نے، انعام کا بھی بڑا لالچ تھا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو پہلے سے طے تھا کہ عبداللہ بن اریقت
اللیثی، ایک آدمی تھا عبداللہ بن اریقط اللیثی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ سمجھتے ہیں؟ اب تک عبداللہ بن اریقط کیا کیا؟ 3 دن کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر کیا ہوا؟ حالانکہ ایک مسلمان نہیں تھا، حالانکہ کیا نہیں تھا؟ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ 3 دن کے بعد اونٹنیاں غار کے دروازے پر آ گئی، غار کے دہانے پر آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عبداللہ بن اریقط اللیثی جو صحرا کے راستوں سے مانوس تھا، اسے معلوم تھا کہ کون سا راستہ کدھر جاتا۔ بیابانوں میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن عبداللہ بن اریقط اللیثی سارے راستے وہ جانتا تھا، کون سی گھاٹی کہاں ختم ہوتی ہے، کون سی گھاٹی میں آدمی پھنس جاتا ہے، کون سا مختصر راستہ ہے، ساری باتیں اسے معلوم تھیں۔ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرت پر اس سے بات چیت کر لی تھی کہ تم ہمارا کام کرو، تم کو اتنا پیسہ، اتنا اجرت ملے گی۔ لیکن قریش کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اسی لیے سواریاں اسے دے دی گئیں، تم یہ سواریاں لے کر آ جاؤ۔ تو سواریاں لے کر جب وہ پہنچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 سواریوں میں سے، جو بھی جتنی بھی سواریاں تھیں، اونٹ تھے، جو سب سے تیز طاقتور اونٹنی تھی، اللہ کے نبی کے حوالے کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ اس پر سوار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا، کیا کہا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ خامخواہ علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ نبی رحمت نے علماء کے لیے اسوہ چھوڑا ہے کہ وہ اپنے علم کی قیمت نہیں لیں۔ علماء اپنے پیسوں سے خریدیں، اپنے علم سے کوئی چیز نہ خریدیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ میں اپنی قیمت دے کر خریدوں گا۔ اب جب سواریاں آ گئی، جانے کا موقع ہے، تو اسماء بنت ابی بکر، جن کو ایسی زوردار تھپڑ پڑی تھی، توشہ لے کر آ گئی۔ مدینے تک جانا ہے، توشہ تیار ہوا، توشہ لے کر آئے۔ اب توشہ آ گیا، اب اونٹ پر رکھنے کا وقت آیا تو توشہ باندھنے کا ڈورا نہیں تھا، اٹھا تو نہیں لیا تھا۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اونٹ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ توشہ لٹکتا ہے، لیکن باندھا ہوا رہتا ہے، تو باندھنے کے لیے ڈورا نہیں تھا۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کام کیا کہ انہوں نے اپنا پٹکا، یعنی کمر بند جسے کہتے ہیں، عورتیں وہ زمانے میں کمر بند بنتی تھیں، کمر بند نکالا اور 2 حصوں میں اس کو پھاڑ کر ایک حصے سے توشے کو لٹکا دیا اور ایک حصہ اپنے کمر بند کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے ان کا ٹائٹل پڑا ذات النطاقین۔ اسماء بنت ابو بکر وہ ہے جو 2 کمر پٹوں والی، جو 2 کمر بند ان کے تھے۔ تو کہتے ہیں ایسے بتایا گیا، لیکن انہوں نے آخر وقت میں وہ قربانی دی۔ یہ خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کوچ کیا۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ غار ثور سے نکلے ہیں۔ عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ کون کون ہیں؟ عامر بن فہیرہ، یہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں۔ عبداللہ بن اریقط اللیثی، یہ بھی موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر پہلے یمن کی طرف چلے، پھر جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا، یعنی پورا سفر گھما کر کہ دشمن کی نگاہوں سے بچا کر یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وادی ریم میں اترا اور اس کے بعد قباء پہنچ گیا۔ اور پھر کہاں تک پہنچے؟ قباء پہنچے تو پھر تو کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ وہاں سے قباء پہنچنے کے بعد پھر تو مدینہ ہے۔ تو ایک لمبا سا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر تھا۔ اور اب راستے کے کچھ واقعات ہوئے، پورے راستے میں کیا ہوا؟ کچھ واقعات ہوئے۔ ہجرت کا یہ سفر ہے، یہ سارے راستے میں کچھ واقعات ہوئے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں لیں گے کہ کیا کیا واقعات اس ہجرت کے سفر میں پیش آئے۔ تو انشاءاللہ
اگلا درس ہمارا منگل کے دن ہوگا، منگل کے دن ہوگا، پیر کے دن میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اس دن میں ہم سنیں گے کہ ہجرت کے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ورق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ سراقہ بن مالک الاشجعی کا واقعہ ہے، اور اسی طرح معبد کا واقعہ ہے، اور بہت سارے واقعے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کرنے اور تابعداری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔